بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان میں بیشتر جو افراد ہیں اس بزم میں موجود ان سے ایک قلبی روحانی وابستگی ہے، اور آپ سب جو ہے وہ ایک خاندان کی طرح ہیں. آج ایک خاص بات یہ تھی اس تقریب کی جو انور مقصود صاحب نے گفتگو کی، اور ان کی باتیں، ان کا انداز ایسا ہے کہ بعض اوقات لوگ ان کی باتوں پہ ہنستے ہیں، اس لیے کہ ان کی بات ہی، ان کا کرنے کا انداز ایسا ہے، اتنی سخت باتیں کرتے ہیں وہ، اور کیا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ہر بات پہ لوگ جو ہے وہ ہنستے بھی ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، حالانکہ وہ انہی سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور انہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. آج انہوں نے یہاں جو دیکھا یہ وہ انور مقصود ہیں جو کم و بیش 50-60 برس سے ایوارڈز کی جو تقسیم ہوتی ہے پاکستان میں کسی بھی سطح کی ہو، اور پاکستان ہی کیا دبئی میں اور دیگر دنیا میں جو ایوارڈز ہوتے ہیں ان میں بلائے جاتے ہیں، اور ان کی نظامت کرنے کا ان کا ایک خاص انداز ہے، اور یہ کرتے رہے ہیں. بہت آپ سب جانتے ہیں یہ بات، خاص طور پہ جو تھوڑے سے سینئر لوگ ہیں. انہوں نے جو چیزیں دیکھی وہ وہی بیان کی. وہ اتنے یعنی ان کی گفتگو میں غلط بیانی ایسے ہی نہیں ہوتی، اتنی بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہا کہ اجمل سراج کا فون، پھر انہوں نے فوراً کہا نہیں فون نہیں، وہ خود آئے تھے. تو یہ بالکل غلط بیان لوگ نہیں ہیں. ان کی بات جو ہے وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن بات بہت سامنے سے نہیں کرتے، بات بہت دور سے کرتے ہیں. تو آج کی یہ تقریب بہت حسین ہے، بہت اچھی ہے، اور آپ سب لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے لائق ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں. اتنے سارے لوگ اس شہر میں بہت کم ایک جگہ اب جمع ہو پاتے ہیں، جیسے حالات ہیں اور جیسے دنیا نے ہمارا تماشا بنایا ہوا ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے آپ سب لوگ، اور یہاں جو خاص طور پہ ایک بڑی تعداد میں لکھنے والے موجود ہیں، تو وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ ان کی داد تو بہت کم ہے، اس لیے کہ بچے آپ کو کیا داد دیں گے. آپ کو نہ کوئی ایوارڈ دے سکتے ہیں، نہ آپ کو لفافے دے سکتے ہیں، پھر بھی آپ لکھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. سارے لکھنے والے اردو کے، میں بہت سارے لوگوں کو 30-40 سال سے جانتا ہوں، وہ سب اپنی داد و تحسین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا ملے گا، اور انہیں اس کا ریوارڈ ملتا بھی رہتا ہے، مستقل ملتا ہے. لیکن جن لوگوں نے بچوں کے لیے لکھا ہے ہماری 75 سال کی تاریخ میں، انہیں کبھی کچھ اس کا ریوارڈ نہیں ملا ہے، چاہے وہ غلام عباس ہو، چاہے وہ آج کے ابن عاص ہو. یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم بچوں کو اور نوجوانوں کو جو وہ ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا ہے، حالانکہ یہ دنیا نوجوانوں کی ہے، یہ دنیا بچوں کی ہے، یہ دنیا نئی سے نئی تر ہوتی چلی جا رہی ہے ہر آن. لیکن آج جب ادب کا کوئی نقاد بیمار ہوتا ہے تو وہ لکھتا ہے ادب بیمار ہے، اور جب وہ مرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے ادب مر رہا ہے. ادب نہیں مرتا کبھی بھی، آپ مر رہے ہیں. آپ اس حقیقت کو جانیے. آپ اپنی اہمیت سے کب جو ہے وہ واقف ہوں گے کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو کلام کیا ہے کیا وہ بوڑھوں سے کیا ہے؟ جی نہیں، یہ جوانوں سے ہے سارا معاملہ اس دنیا کا، اور ان بچوں سے ہے. تو بہرحال جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت میرا سلام عقیدت بھرا کہ وہ بچوں کے لیے لکھتے ہیں،
اور جو لوگ بھی اس بات کو سن پا رہے ہیں یا کبھی بھی سنیں گے وہ اس بات کو جان لیں کہ اگر آپ قلم کے راہی ہیں، قلم سے اگر آپ نے زندگی قلم کے ساتھ گزاری ہے اور آپ نے بچوں کے لیے نہیں لکھا تو پھر آپ نے کیا لکھا. بہت شکریہ.